اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی رکوع نمبر 17 سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا علیک آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو ہمت ہار جاتی ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ یہ کہ وہ آپ کو گمراہ کریں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو ہی، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ نہیں وہ تکلیف دے سکتے آپ کو کچھ بھی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، والحکمت اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور سکھایا آپ کو وہ علم جو کہ آپ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جو آپ جانتے نہیں تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، یعنی اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گھروں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، تجھے وہ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور تک تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور اس کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم وہ تھے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ یہ آیت نمبر 13 تک جو نازل ہوئی ہے یہ ایک یہودی اور ایک انصاری کے حق میں نازل ہوئی ہے، جس نے ایک یہودی پر الزام لگا دیا کہ چوری اس نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ چوری کس نے کی تھی۔ وَمَا يُضِلُّونَكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یعنی یہ منافقین آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ یہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے ساری خبر دے دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا خیر فی کثیر من نجواہم اور ان کی بہت سی سرگوشیوں میں لا خیرہ نہیں ہے خیر فی کثیر من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ مگر جو حکم دے صدقے کا، او معروف یا پھر نیک کاموں کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں میں صلح کروانے کا، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ جو بھی کرے گا یہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہم اسے دیں گے اجر عظیم۔ یعنی منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں وہ اکثر اوقات بری باتیں ہی سوچتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، مثلا کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ ان امور میں تو کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہو، دوسروں کو نقصان پہنچے۔ جو شخص جو ذکر کی گئی بھلائیوں کے امور ہیں نا ان کے متعلق محض اللہ کی رضا کے لیے مشورہ کرے تو یہ بہت بڑی نیکی کا یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صدقہ چھپ کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو چھپ کے صدقہ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ تمہیں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے، صدقہ کرو کیونکہ صدقے سے جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔
اسی طرح نیکی کا کام کسی کو دینا، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے بات ہی کیوں نہ کرنا ہو، یعنی کہ اگر ہم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں نا مسلمان سے، تو سمجھو یہ بھی ہم نیکی کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے مسکرا کے بات کرنا۔ لوگوں میں صلح کروانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اسے چھپا کے کرنا۔ حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، بس وہ اس کام کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کرتا ہے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی اور ان سے ایک دوسرے سے قرضے کی کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، یعنی ایک جو تھا نا وہ دوسرے سے ایسے کہہ رہا تھا کہ تم کچھ قرضے میں کمی کر دو، میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر تشریف لائے، پوچھا وہ شخص کہا جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا وہ نیکی نہیں کرے گا؟ وہ شخص بولا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت دے دے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جو آپ کا حکم جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے۔ آگے ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی مخالفت کرے گا پیغمبر کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پیروی کرے گا مومنوں کے راستے کے سوا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے گھسیٹ لیں گے اس راستے کی طرف، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف وہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بری جگہ پھر جانے کی، یعنی جو شخص یا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے گا کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہو، دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف رستے سے جو ہر حال میں اتباع رسول ہے ہٹ جائے اگر اس رستے سے، تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسی ٹیڑھی راہ پر چلنے دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی، اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائے گی۔ مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں جو دین اسلام کے اولین پیروکار اور ان کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، کیونکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا مومنین کا کوئی اور گروہ موجود نہیں تھا، اور وہ مراد ہو جو کہ اس سے وہ مراد ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے راستے اور منہج سے انحراف بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اتباع رسول پر زور دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرو، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔